بزرگان محترم، معزز و مکرم سامعین اعظام، نوجوانان اسلام، برادران عزیز، الحمدللہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ آج 9 تاریخ ہے، کل 10 تاریخ ہے، جس کو عاشوراء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے۔ اور یہ بات اب کی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اس وقت ہی اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھ دی ہے کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے احترام والے ہیں۔ آگے فرمایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم لوگ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو احادیث سے معلوم ہوا کہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اور 1 مہینہ رجب کا ہے، جو شعبان کے مہینے سے پہلے آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے احترام والے ہیں۔ 12 مہینوں میں سے 4 ہی مہینوں کو کیوں حرمت عطا کی گئی، کیوں فضیلت بخشی گئی، اس کی الگ الگ توجیحات کی گئی ہیں۔ ایک توجیہ علماء نے یہ بتائی ہے کہ چونکہ ذی الحج کے مہینے میں حج کا عمل ہوتا ہے، اور حج کے لیے دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے ہیں، کعبۃ اللہ کے پاس آتے ہیں، مکہ مکرمہ آتے ہیں، مینا مزدلفہ وغیرہ قیام کرتے ہیں، تو ذو الحج کا مہینہ درمیان کا مہینہ ہے، اور اس سے پہلے ذی قعدہ کا ہے، اور ذی الحج کے بعد والا مہینہ محرم کا ہے۔ تو جو لوگ سفر کر کے آتے ہیں تو دور درازی سے آنے کی وجہ سے 1 مہینہ پہلے، اور آ کر حج کرنے کے بعد واپس جاتے ہیں تو 1 مہینہ بعد، گویا کہ حجاج اکرام کے احترام میں ان 3 مہینوں کو حج کی عبادت کی وجہ سے اس کو محترم قرار دیا گیا۔ محترم قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 مہینوں میں جنگیں نہیں ہوں گی، لڑائیاں نہیں ہوں گی، شر و فساد نہیں ہوگا، اختلافات نہیں ہوں گے، جنگ کو بند کر دیا جائے گا، تاکہ جو مسافر آئے ہیں وہ آ کر آنے میں سہولت ہو، عبادت کرنے میں سہولت ہو، پھر جانے میں آسانی ہو۔
ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور اسی طرح رجب کے مہینے کو بھی محترم قرار دیا گیا، وہ اس لیے کہ حج کے علاوہ لوگ عمرے کے لیے بھی آتے ہیں، تو عمرے کو آنے والے لوگوں کے لیے رجب کا مہینہ رکھا گیا تاکہ وہ بھی آسانی سے آ کر عبادت کر کے جا سکیں۔ تو آنے والے مہمانوں کی خاطر جو ضیوف الرحمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، ان کے لیے ان مہینوں کو محترم قرار دیا گیا۔ اس میں لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، ایک دوسری تعویل بھی علماء اکرام نے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہیں، جس وقت اور جس گھڑی میں چاہیں اللہ تعالیٰ فضیلت پیدا کر دیں اور اس کے اندر حرمت پیدا کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، ان 4 مہینوں کو 12 مہینوں میں سے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب کو۔ اور اس حرمت کا تعلق کسی کی موت سے نہیں ہے، کسی کی پیدائش سے نہیں ہے، یعنی کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو محترم قرار دیا گیا ہو یا کسی کی وفات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان 4 مہینوں میں اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ان خاص رحمتوں کی بنیاد پر یہ 4 مہینے محترم قرار دیے گئے ہیں۔ اسی لیے آگے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ کیا معنی اس کا، کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 مہینے احترام والے ہیں، تقدس والے ہیں، تو ان 4 مہینوں میں عبادت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ جب اجر و ثواب ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں تو ان 4 مہینوں میں گناہ کا وبال اور اس کا وزر بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے اجر بڑھ جاتا ہے ان 4 مہینوں میں، اسی طرح انہی 4 مہینوں میں اگر کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، نافرمانی والا کام کرتے ہیں، تو اس کا وزر اور اس کا بوجھ اور اس کا گناہ اور اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو جیسے محترم ہیں ویسے عبادت میں اجر و ثواب میں بڑھوتری، تو پھر گناہ کا وبال بھی زیادہ۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اس لیے کہ گناہ کرنے والا وہ حقیقت میں اپنے اوپر زیادتی کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا وبال اسی کی ذات پر پڑنے والا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ اور باقی 8 مہینوں میں جو چاہے کرو کا معنی نہیں ہے، یعنی خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں احترام کا خیال رکھو، عبادتیں زیادہ کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ باقی مہینوں میں بھی ضروری ہے، لیکن ان 4 مہینوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں اس کا خصوصیت کے ساتھ لحاظ رکھا جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں۔ اب اس میں بھی محرم کے مہینے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد جس مہینے کا آپ زیادہ انتظار فرماتے تھے اور زیادہ جس کی فضیلت آپ نے بتائی ہے وہ شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ یعنی پورا مہینہ یہ ایسا حرمت والا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کا اگر انتظار کرتی ہے اور کسی مہینے کو فضیلت دیتی ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پورا مہینہ محرم کا یہ حرمت والا ہے۔ اس پورے مہینے میں اگر عبادتیں زیادہ سے زیادہ کریں گے اور روزے رکھیں گے کسی بھی دن پورے مہینے میں،
تو اس کی فضیلت اور دیگر مہینوں کے مقابلے میں فضیلت بڑھ جائے گی اس ماہ محرم میں. اور اس میں بھی عاشورہ یعنی 10 تاریخ کا روزہ اور 10 تاریخ کی عبادت یعنی کل کا دن جو آنے والا ہے اس کی تو خاص فضیلت احادیث میں بتائی گئی ہے. پورا مہینہ بھی محترم ہے اور اس میں 10 محرم یہ زیادہ فضیلت والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے روایتوں میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ تھے تو اس وقت بھی آپ اس عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی مشرکین جو اس زمانے کے تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی روزہ رکھتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ایسے کام اور ایسے رسم و رواج جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چلے ہوئے آ رہے تھے جو صحیح تھے جو غلط نہیں تھے جس میں انہوں نے بگاڑ پیدا نہیں کیا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کا بھی ساتھ دیتے تھے. مشرکین کے ساتھ ان کاموں میں آپ شریک رہتے تھے جس کو انہوں نے بگاڑا نہیں تھا. تو جن اعمال کو بگاڑا نہیں تھا ان میں یہ روزہ بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ہی مکہ مکرمہ کی زندگی میں آپ روزہ رکھتے تھے. جب مدینہ طیبہ آپ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ یہود روزہ رکھ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج کے دن یعنی 10 محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعون کی قوم سے نجات دی. انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وهو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو اسی دن اللہ نے دریائے نیل میں غرق کیا. تو اس کے شکریہ میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ. اور ہم لوگ تو ایسی اگر بات ایسی ہے تو ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو پیغام حق اللہ کی طرف سے لائے ہیں اسی پیغام حق پر ہم لوگ قائم ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی ہم پیغمبر ہونے کی حیثیت سے ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کا تقدس کا ہم لحاظ رکھتے ہیں. اس لیے ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. علماء فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ آنے کے بعد یہ روزہ رمضان کا روزہ شروع ہونے سے پہلے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا. یعنی سب کے لیے ضروری تھا واجب تھا روزہ رکھنا عاشورے کا. چنانچہ ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے وقت اعلان فرمایا اور صحابہ کے گلیوں میں اور گھروں کے پاس صحابی کو بھیج کر کہ جن لوگوں نے ابھی تک صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ لوگ روزے کی نیت کر لیں اور روزہ رکھیں. نے اتنا اہتمام فرمایا. پھر اس کے بعد جب رمضان کا جو مہینہ جب باقاعدہ طور پر اللہ نے فرض کیا تو یہ اس روزے کی فرضیت ختم ہو گئی منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت نفل کی ہو گئی. اب عاشورے کا روزہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے نفل ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے فرضیت کے بعد بھی اس روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. عاشورے کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے. آپ کی وفات سے 1 سال پہلے صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول یہود بھی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں ہم بھی اگر رکھیں تو ان سے مشابہت پیدا ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا باقی رہا تو میں لأصومن التاسع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو پھر 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا. تو علماء فرماتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھوں گا
اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ ملانے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دیگر احادیث میں موجود ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں عاشورے کا تنہا روزہ رکھنے کے بجائے اس کے ساتھ ایک دن پہلے کا روزہ ملایا جائے یا ایک دن بعد کا روزہ ملایا جائے. لیکن زیادہ فضیلت اس بات میں ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں، 9، 10 اور 11، آج کل اور پرسوں، یا نہیں تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9 اور 10 آج اور کل، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر 10 اور 11 یعنی کل اور پرسوں. نہیں اگر کوئی مجبور ہے، عذر ہے، کوئی ضرورت ہے، اگر ایک روزہ بھی اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ ایک روزہ یعنی عاشورے کا تنہا روزہ رکھنا یہ بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے. چنانچہ احادیث میں موجود ہے کہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا. یعنی 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے سارے گناہ عاشورے کے روزے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو عزیزان گرامی، جہاں بھی اس طرح معافی کا ذکر آتا ہے، گناہوں کی معافی کا اور عبادات پر معافی کا ذکر آتا ہے، وہاں پر مطلب علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں جن کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ ضروری ہے، توبہ شرط ہے. تو بہرحال عزیزان گرامی، عاشورے کا روزہ بڑی فضیلت والا ہے. سب سے اہم کام یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، یعنی کل کا دن جو ہے وہ ضرور روزہ رکھا جائے. اور سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے، لیکن سنت ہے. ایک دن پہلے کا ملانا یا ایک دن بعد کا ملانا یہ مستحب ہے. بہتر ہے کہ اس کو بھی اگر ہو سکے تو ایک دن اس کے ساتھ اور ملایا جائے. کام کرنے کا ایک یہ ہے، یعنی عمل کرنے کے لیے ایک بات تو یہ ہے. اور اسی طرح دیگر روایتوں میں اور بھی عاشورہ کی بہت فضائل آئے ہیں. یعنی وہ دن، کل کا دن جو ہے ایسا دن ہے کہ جس دن جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، اسی طرح بعض روایتوں میں ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جو بھیجا گیا جنت سے وہ عاشورے ہی کا دن تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو قبول ہوئی ہے وہ بھی عاشورے ہی کی دن. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح میں جو گھری ہوئی تھی اور جودی پہاڑ پر اللہ نے اس کو بحفاظت ٹھہرایا، رکایا، وہ دن بھی عاشورے ہی کا دن تھا. ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر جو اٹھایا گیا وہ بھی عاشورے ہی کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عاشورے کے دن ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ جو گلے گلزار جو بن گئی، علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی عاشورے ہی کا دن تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ بھی عاشورے ہی کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے جو باہر نکالا گیا، عزیزان گرامی علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی عاشورے ہی کا دن تھا. تو اس طرح کئی فضیلتیں عاشورے کے دن کی ہیں، یعنی کل کے دن کی ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا ہے، تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس روزے کا انتظار کرتے تھے اور فضیلت بھی دی ہے اور اس کا اہتمام بھی فرمایا ہے. عزیزان گرامی، کرنے کا ایک کام تو یہ ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ عاشورے کے دن حدیث میں آتا ہے من وسع علی اہلہ وسع اللہ علیہ سائر سنہ، کہ جو کوئی بھی عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر پورا سال وسعت کریں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو خرچ میں اخراجات میں جو وسعت کرے گا
کھلانے پلانے میں، کپڑے پہنانے میں، یا خرچ و اخراجات کے دینے میں، یعنی تھوڑی سی ذرا زیادتی کے ساتھ اگر پیش آئے گا اور زیادہ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتے ہیں، کبھی اس کو تنگی ہونے نہیں دیتے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اپنے دسترخوان کو وسیع کیا جائے، یعنی وسیع کا مطلب صرف دسترخوان ہی نہیں بلکہ پہنانے میں یا کوئی چیز اگر خریدنی ہو تو وہ چیز اس دن خریدی جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے، اور کچھ پیسے اگر اخراجات کے لیے روزانہ اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں تو کچھ زائد پیسے دیے جائیں، اور بچوں کے لیے کچھ پھل فروٹ یا چاکلیٹ وغیرہ لا کر دے دیے جائیں، اور بچوں کی پسند کی چیز کا پکوان بنا دیا جائے۔ اگر روزانہ ایک سالن بنتا تھا تو اس کے ساتھ ایک اور کچھ اور اس کا اضافہ کر دیا جائے، یا کچھ مٹھائی کا انتظام کر دیا جائے، تب یہ سب چیزیں مستحب کے درجے میں ہیں، ضروری اور فرض نہیں ہے کہ آدمی اس کے لیے قرض لے کر کرنا یہ ضروری نہیں ہے، کہ جو عبادت جس درجے میں رکھی گئی ہے اسی درجے میں اس عبادت کو رکھنا یہ ضروری ہے۔ مستحب کو مستحب کے درجے میں رکھا جائے، فرض کو فرض کے درجے میں رکھا جائے، واجب کو واجب کے درجے میں رکھا جائے، تو یہ اس کی حد تک، اس کی طاقت کی حد تک، اس کی استطاعت کی حد تک، کہ جس کے اندر جتنی استطاعت ہے اس کے اعتبار سے وہ گھر کے دسترخوان کو وسیع کرے۔ عزیزان گرامی، اب دسترخوان وسیع کرنے کی بات بھی ہے، یعنی کھلانے پلانے کی بھی، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی ہے، تو پھر کس پر عمل کیا جائے؟ اگر دسترخوان وسیع کرنے کے لیے دسترخوان بچھائیں گے تو پھر روزہ نہیں ہوگا، اگر روزہ رکھیں گے تو پھر دسترخوان کی وسعت کا کیا معنی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ عاشورے کے دن کے لیے جو سحری کا انتظام جو کیا جاتا ہے، اس سحری میں دسترخوان وسیع کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ جو سحری ہے وہ اصل میں عاشورے کے روزے کے لیے ہی سحری ہے، یا اس کے بعد جو رات آئے گی افطاری کی، اگرچہ کہ وہ 11ویں رات ہے لیکن وہ افطاری جو ہو رہی ہے وہ عاشورے ہی کی افطاری ہے، عاشورے کے دن کی افطاری ہے، اس لیے یا سحری کے موقع پر یا افطاری کے موقع پر جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے اس دسترخوان میں وسیع کر دیا جائے اس کو، اور اس میں کچھ زائد اقسام اس میں رکھ دیے جائیں۔ تو اس طرح علماء اکرام نے اس کی ایک ترتیب بتائی ہے کہ دسترخوان بھی وسیع ہو جائے گا اور روزے کا عمل بھی نہیں چھوٹے گا، روزہ بھی رکھنا وہ بھی ہو جائے گا اور دسترخوان بھی وسیع ہو جائے گا۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ عاشورے کی فضیلت یہ اب سے نہیں ہے بلکہ بہت پہلے سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین میں اتارا گیا اور توبہ قبول کی گئی، اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ جو احسانات اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں وہ سب عاشورے کے دن ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فضیلت بہت پہلے سے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کو، یعنی عاشورے کے دن کو یہ بے برکت سمجھتے ہیں۔ میں منحوس تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس دن کو منحوس سمجھتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو نواز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو بہت بے رحمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، بلکہ ان کے پورے خاندان کو، ان کے پورے گھر والوں کو شہید کیا گیا، تہہ تیغ کیا گیا۔ یقیناً یہ بہت بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا اور مظلومانہ طریقے سے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ ہر مسلمان اس کا درد محسوس کرتا ہے، جس کے دل میں بھی ایمان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو اس درد کو محسوس نہ کرتا ہو، اس کرب کو محسوس نہ کرتا ہو، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ محرم کا مہینہ اس وجہ سے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بے برکت ہو گیا یا ان کے بقول منحوس ہو گیا، تو اس کی وجہ سے لوگ محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، نسبت نہیں کرتے، منگنی نہیں کرتے،
اور اس مہینے میں گھر کی ٹھنڈک نہیں کرتے، گھر کا افتتاح نہیں، دکان کا افتتاح نہیں، اور دیگر جو کام ہیں وہ سب کام محرم نہیں محرم میں نہیں۔ عزیزان گرامی، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ محرم کا مہینہ بہت ہی محترم مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے جس دن کا انتخاب کیا وہ واقعی پہلے سے محترم دن ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مقام اور بلند ہو گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کے علاوہ کسی اور دن بھی ان کی شہادت ہو سکتی تھی، لیکن شہادت کے لیے جس دن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے وہ واقعی پہلے سے محترم ہے۔ تو اس محترم دن میں شہادت دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں 4 چاند لگا دیے اور شہادت کا مقام اور بڑھ گیا۔ تو اس لیے شہادت کی وجہ سے یہ کہنا کہ یہ پورا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ماتمی مہینہ ہے، اس میں کالے کپڑے پہنے جائیں اور اس میں اچھے کھانے نہ کھائے جائیں، بلکہ بالکل سادی سیدھی طریقے سے زندگی گزارنا ضروری ہے، عزیزان گرامی یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں کہ شہادت یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص بندوں کو شہادت کا مقام اور درجہ عطا فرماتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے پورے خاندان کی، اہل بیت کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بہت ہی مظلومانہ، دردناک ہے، کربناک ہے، اور اس پر کتنا بھی غم اور افسوس کیا جائے بہت کم ہے۔ اور ہر مسلمان کی، ہر ایک کی حسرت یہی ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، رونما نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدر میں تو سب کچھ ہے، بہت پہلے سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مقدر میں جب پہلے سے ہے تو یہ ہونا تھا، اللہ کی مقدر کے اعتبار سے ہوا، لیکن ہماری تمنا اور حسرت یہی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی، اس کے پیچھے بھی بہت سی حکمتیں کار فرمائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے پیچھے بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ان حکمتوں کو جانتا ہے اور اس کے فوائد اور ثمرات اللہ تعالی ہی جانتے ہیں، لیکن علماء اکرام نے تحقیق اور جستجو کر کے جو اہل دانش اور اہل بینش ہیں انہوں نے کچھ حکمتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ اللہ من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، یعنی آپ کی جان اللہ محفوظ رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اللہ نے یہ قرآن پاک میں یہ وعدہ فرمایا کہ کوئی آپ کی جان نہیں لے گا، آپ کی جان نے اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہمیشہ یہ رہی کہ کاش کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ ہے کہ میں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی ہماری زبان میں اگر کہا جائے کہ میں اللہ کی راہ میں 1000 بار اللہ کی راہ میں اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہوں، اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا۔ تو آپ کی تمنا یہ ہے، لیکن اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا، حفاظت سے رکھے گا، پورے لوگوں سے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ لیکن اللہ کے رسول کی تمنا کا بھی اللہ نے لحاظ فرمایا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شہادت کی تمنا کو، آپ کی نسل اور آپ کی اولاد کی شہادت کے ذریعے سے آپ کی تمنا کو اللہ نے پورا کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو،
اللہ نے شہادت کا مقام اور ان کے پورے گھرانے کو شہادت کا مقام دے کر یہ ساری شہادت گویا اللہ کے رسول کے جھولی میں ڈالی ہے. یعنی اللہ نے آپ کو تو اللہ نے شہید نہیں فرمایا، لیکن بالواسطہ طور پر شہادت کا پورا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے لائق کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 خاندان والے، کہ جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی تھے جن کو شہید کر کے ان ساروں کی شہادت کا مقام اللہ نے اللہ کے رسول اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال کر گویا بالواسطہ طور پر، ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام بلند کیا ہے. اور یہ تو جانتے ہیں آپ حضرات کہ شہادت جتنی زیادہ مظلومانہ ہوتی ہے اس کا مقام بھی اتنا ہی زیادہ اونچا ہوتا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی جو مظلومانہ انداز سے ہوئی ہے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مکے سے چلے تھے تو اس وقت ان کو روکنے والے بڑے بڑے صحابہ اکرام، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان سبوں نے روکا کہ آپ مت جائیے، کوفہ والے آپ کو طلب کر رہے ہیں، اگرچہ کہ یزید کے خلاف آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ 18,000 خطوط آئے ہیں کہ مجھے طلب کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یزید کا انکار کریں گے. لیکن انہوں نے روکا بھی کہ آپ نہ جائیں، کوفہ والے بہت دھوکہ دینے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ ہو جائے، اور آپ اگر جانے پر بضد ہیں تو بچوں کو لے کر نہ جائیے، عورتوں کو ساتھ لے کر نہ جائیے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے عورتوں کو، بچوں کو سب ساتھ لے کر چلے تھے، اور چل کر عرب کا پورا علاقہ انہوں نے پار کر دیا. جب عراق کے حدود کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت معلوم ہوا کہ جن کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے بھیجا تھا، یہ وہاں کے حالات دریافت کرنے کے لیے ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اور ان کا خط وہاں پر موصول ہوا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو میں نے یہاں کے حالات میں نے بتائے تھے کہ بہت سازگار ہیں، لیکن اب حالات ایسے نہیں ہیں، آپ اس لیے ہرگز یہاں کا رخ مت کیجئے، واپس چلے جائیں. لیکن وہ دیر ہو چکی تھی، آپ حدود عراق میں داخل ہو چکے تھے. اور یزید کی جانب سے عبید اللہ بن زیاد، یہ کوفے کا گورنر تھا، اس نے عامر بن سعد کے ایک قافلے کو اور ایک فوج کو بھیجا تھا کہ وہ کسی طرح گھیریں اور گھیر کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی بیعت پر مجبور کریں. چنانچہ وہ آ کر انہوں نے گھیرا ڈال لیا. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حقیقت حال کا پتہ چلا کہ بات ایسی ہے کہ میں مسلم بن عقیل جن کو میں پہلے بھیجا تھا ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور کوفہ والے بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور مکر گئے ہیں اور وعدہ خلاف کر رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت عمر بن سعد سے کہا تھا کہ ہم کو یا تو واپس جانے دو، ہم جہاں سے آئے ہیں مدینے سے ہم واپس مدینہ منورہ چلے جائیں گے، پہلی بات. نہیں تو پھر ہم کو اگر تم لوگ روکنا ہی چاہتے ہو تو ہم کو چھوڑ دو، ہم جہاں چاہتے ہیں مدینہ جانا نہیں دینا چاہتے تو ہم چھوڑ دو، ہم کسی بھی ایک سرحد پر چلے جائیں گے اور کفار سے لڑتے ہوئے ہم جام شہادت پی لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دوسری تجویز پیش کی، اس کو بھی اس نے قبول نہیں کیا. تیسری تجویز یہ پیش کی کہ ایسا کرو، اگر یہ تم کو یہ دونوں تجویزیں منظور نہیں ہیں تو یزید کے پاس سیدھے لے چلو کہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، ہم دونوں مل کر حل کر لیں گے. لیکن وہ اس بات پر بضد تھا کہ کسی طرف جانے نہیں دیا. اس نے اس عورتوں اور بچوں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس نہتے قافلے کو اس طرح گول دائرہ بنا کر اپنے حصار میں لے کر آہستہ آہستہ کربلا کے میدان میں لے کر آ گیا. اب وہیں پر ہے 1 محرم سے 7 محرم تک یزید کی طرف سے
اس کے نمائندے آتے رہے، سمجھاتے رہے بیعت پر، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کسی طرح تیار نہیں ہوئے کہ میں تمہارے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اور اس نے اللہ کے حدود کو پامال کر رکھا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس کو حلال کیا ہے، اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو اس نے حرام کر رکھا ہے، شراب کو اس نے جائز قرار دیا ہے، اور دیگر بہت ساری چیزیں، وہ شیطان کا مطیع ہو چکا ہے۔ اس لیے میں کسی حالت میں اس کے ہاتھ پر، میں اس کے لیے میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ 7 دن ہو گئے، پھر 7 محرم سے 10 محرم تک پانی بند کر دیا گیا کہ وہ پانی نہ پی سکیں۔ عزیزان گرامی، سوچئے کہ چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ پانی موقوف کر دیا گیا۔ اس طرح 7 اور 8 اور 9 3 دن پانی سے وہ پیاسے رہے، لیکن انہیں یہ دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ اگر آپ اب بھی اگر بیعت کر لیں گے، یزید کی خلافت کو مان لیں گے، تو پھر تمہارا اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ کی شریعت کو جس طرح دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدہ کے زمانے میں، اسی طرح دیکھنا پسند کرتے تھے۔ اس سے سرے منہ بدلا ہوا اور اس سے ہٹ کر آپ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ اللہ کی شریعت اسی طرح قائم رہے، چاہے میری جان چلی جائے اور میرے پورے قافلے کی جان چلی جائے، لیکن شریعت اللہ کی طرف سے جو آئی ہے وہ اسی طرح محفوظ رہے۔ چنانچہ 3 دن کے دباؤ ڈالنے کے باوجود، پانی بند کرنے کے باوجود وہ اسی طرح ڈٹے رہے۔ بالآخر معرکہ شروع ہوا اور لڑائی کے لیے صفیں باندھی گئیں۔ اس طرف سے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے اور اس طرف صرف 72 یا 80 افراد ہیں کہ وہ نہتے ہیں، اور اس میں بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے 6 سال سے لے کر 13 سال کی عمر تک کا بچہ بھی اس میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جنگ ہوئی 10 محرم الحرام کو، صبح سے شام تک لڑتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کے ایک ایک فرد نے جان نثاری کا ثبوت دیا، اور کئیوں کو انہوں نے تہے تیغ کیا، پوری بہادری کے ساتھ لڑے۔ بالآخر کہاں تک لڑ سکتے تھے، ہزاروں کے مقابلے میں ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے، اور آپ کے اطراف لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تنہا آخرکار اس طرح انہوں نے جواب مردی کے ثبوت دیے اور شجاعت و بہادری کے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، کہ انہوں نے جس طرف جاتے تھے صفوں کی صفیں ادھیڑ دیتے تھے، جس طرف جاتے تھے لاشوں کو بکھیر دیتے تھے اور لاشوں کے ڈھیر پڑ جاتے تھے۔ بالآخر دھوکے سے شمر ذیل جوشن نے اس نے زرعا کو یہ اشارہ کیا کہ پیچھے سے حملہ کرو، چنانچہ پیچھے سے وار کیا گیا اور گردن پر اور پیچھے سے برچھا چبویا گیا، اور سنان بن انس نے دور سے ایک تیر چلایا جو سینے سے آر پار ہو کر نکل گیا۔ بالآخر آپ نیچے گر پڑے اور شمر ذیل جوشن آگے آ کر آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا، اور آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور جتنی لاشیں تھیں وہ چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، اتنا دردناک حادثہ کہ ہم لوگ اس کو بتا نہیں سکتے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا، لیکن اللہ کی شریعت اور اس کے جھنڈے کو نیچے ہونے نہیں دیا۔ یہی سب سے بڑا پیغام ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، اور اس شہادت کا اجر و ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈالنا اللہ کو منظور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت والا یہ واقعہ اور یہ سانحہ پیش کیا۔ عزیزان گرامی، اس میں معلوم یہ ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بھی کتنا اونچا ہے کہ آج بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی زندہ ہے، اور یزید کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو پورے اکراہ کے ساتھ، کہ کوئی بھی اچھائی کے ساتھ اس کا نام نہیں لیتا۔ لیکن عزیزان گرامی، افسوس اس بات پر ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسینی تو کہتے ہیں، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کے اوصاف ہمارے اندر ہیں کیا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر حضرت حسین کے اوصاف ہیں
یا یزید کے اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ جن اوصاف کی بدولت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ احلو حرام اللہ وحرموا احل اللہ، کہ ان لوگوں نے یزید اور یزید کے لوگوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رکھا ہے، اور اللہ کی طرف سے حرام کردہ اور حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ اپنی زندگی میں جائزہ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے، کہ ہم کیا اللہ کے برابر حلال کردہ چیزوں پر ہم برابر عمل کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ کہ سود جیسی لعنت ہمارے معاشرے میں گھسی ہوئی ہے، اور سود کو ہم پرافٹ کا نام لے کر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہم بڑی آسانی سے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم پرافٹ لینے جا رہے ہیں۔ ارے سود کا لفظ تو نکالتے کہ تاکہ ہمارا ضمیر جاگے اور ضمیر پر ایک ٹھیس لگے کہ ہم سود یعنی حرام مال ہم کھا رہے ہیں اور رشوت کا مال ہم لیتے ہیں اور اپنی بہنوں کا حق ہم ادا نہیں کرتے صحیح طریقے سے۔ تو عزیزان گرامی، کیا ہم لوگ حرام کے مرتکب نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگوں نے اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں کیا اس کو ہم نے حلال نہیں کیا ہے؟ کیا اس اعتبار سے ہم لوگ یزید کے اوصاف والے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یزید کے اوصاف اگر ہمارے اندر ہے تو پھر ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تابعین میں سے ہم اپنے آپ کو شمار کریں۔ عزیزان گرامی، تو بہرحال واقعہ بہت تفصیلی تھا، میں نے مختصر طور پر عرض کیا۔ بہرحال یہ 72 کا قافلہ شہید کیا گیا، پھر وہاں سے ان سبوں کو نیزوں کے سروں پر سب کے سروں کو لے کر یہ یزید کے دربار میں لوگ گئے کہ بڑا انعام ملے گا، لیکن یزید نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ان عورتوں کا اکرام کیا جو بچے ہوئے تھے۔ ایک صاحب رہ گئے تھے جو بیمار تھے، بالکل چھوٹے سے بچے تھے، حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، کہ انہی کے ذریعے سے اور نسل آگے بڑھی ہے۔ عزیزان گرامی، اس طرح کا یہ دردناک حادثہ اور یہ بڑا سانحہ، عظیم سانحہ جو پیش آیا ہے، یہ عاشورے کے دن پیش آیا ہے۔ تو اس سے یہی بتانا ہے کہ عاشورے کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان والوں کو شہادت دے کر ان سب کی شہادتوں کا مقام اللہ نے اور بلند کر دیا۔ عزیزان گرامی، لوگ جب دنیا سے چلے جائیں گے اس وقت کوئی بھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ حدیث میں ہے کہ سوائے شہید کے، شہید جب وہاں پر جا کر دیکھے گا کہ اس کے لیے بے حساب اجر ہے، ثواب ہے، اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، تو شہید یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں پھر دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، اور پھر میں یہاں آؤں، پھر دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو یہ اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان کے سارے خاندان کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح جتنے شہداء ہیں، احد کے شہداء ہوں یا بدر کے شہداء ہوں یا جنگ یمامہ کے شہداء ہوں، یا اور اسی طرح بہت سی دیگر جو جنگیں جو ہوئی ہیں کہ جس میں شہداء شہید ہوئے ہیں، ان سب کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا کیا ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ کس مقصد سے انہوں نے شہادت پائی ہے۔ یہ جتنے بھی شہداء ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سب شہید ہوئے ہیں۔ یہ سب کس کے لیے شہید ہوئے؟ یہ سب شہید ہوئے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا دین سب سے بڑا ہے، کہ جس دین کو ہم نے آج پسے پوش ڈال رکھا ہے، کہ جس دین پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اسی دین کی خاطر صحابہ اکرام نے اپنی جان قربان کی ہے اور اپنے خون سے اس کو سینچا ہے اور اس کو ترقی دیا ہے اور اس کو عروج پر پہنچایا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو مضبوطی سے تھامیں، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ عاشورے کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو صحیح معنی میں ان ایام کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شریعت پر گامزن فرمائے،
اور شریعت کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ.